السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی تفسیر سورہ بقرہ کی جو چل رہی تھی وہ آیت نمبر 214 تک مکمل ہو چکی تھی، 214 تک مکمل ہو چکی تھی، اور اب ہم لوگ 214 سے آگے چلیں گے۔ آخری آیت جو آئی تھی پچھلی تفسیر میں، پچھلے ہفتے جو آخری آیت آئی تھی تفسیر کی، وہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ القریب۔ کیا تم یہ گمان کے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، الا ان نصر اللہ القریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس کے علاوہ آیا تھا اہل کتاب کے بارے میں کہ جمعہ میں اختلاف کیا، یہودی نے ہفتہ کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور آلہ بنا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرمانبردار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایک نے یہودی دوسرے نے نصرانی کہا۔ مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ حنیفہ مسلمہ تھے، اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ یہ تفسیر آ چکی تھی، اور یہ بھی آئی تھی کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں، مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں تکلیف پہنچی تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچی، وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنع سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6943، صحیح بخاری حدیث نمبر 6943۔ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ استقامت کا عزم پیدا کرنا تھا، یعنی کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو تم مال خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اور تم کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ فإن اللہ به علیم، اللہ کو اس کا علم ہے۔
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو. ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہو تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر. یعنی بعض صحابہ کے پوچھنے پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں. ان سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا. مطلب یہ کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور اسراف ہے، اور اسراف شیطان کا بھائی، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. افسوس یہ ہے کہ آج یہ مسرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے، اس میں کراہیت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں آ رہا. وہ قرآن جو دلوں میں اتارا گیا وہ قرآن آج دیواروں میں چلا گیا. کتبے لگائے گئے، پردے، آرائشی پردے لگائے جاتے ہیں گھروں میں جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں. یہ بالکل خلاف سنت، خلاف صحابہ کے عمل کے خلاف، اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف ہے. یہ سب صراف میں سے آتا ہے، فضول خرچی میں سے آتا ہے، اور صراف شیطان کا بھائی. اور جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح، غلبہ، عزت، سربلندی، مال و اسباب مل سکتا ہے. اس طرح تم جس کو پسند کرو اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے، تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے تم نہیں جانتے، یہ جانتے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. حقیقی علم اللہ ہی کو، تم محض بے خبر. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. وہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دینوی اور آخروی سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دینوی آخروی سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. حرمت کا مہینہ یہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے کو حرمت کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ 4 مہینے زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے جن میں قتال اور جدال ناپسندیدہ تھا. اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے. مسلمانوں کو علم یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے. کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا. یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں. یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا. علاوہ کفر شرک کے بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے.
اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا، اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنے نام سیاہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور جب یہ لوگ اپنی شرارتوں سازشوں سے تمہیں بنانے کی کوشش کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے یہاں پہ آگاہ کر دیا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں تک کہ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دینوی اور آخری سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ یعنی جب یہ اپنی شرارتوں اور سازشوں سے تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں، تو پھر تم ان سے مقابلہ کرنے میں ماہ حرام کی وجہ سے کیوں رکے ہوئے؟ اور جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دینوی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3017۔ اس آیت میں اس کی آخری بھی سزا بیان کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر اور ارتداد کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کفر اور شرک مرتد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے حبط اعمال، یعنی عملوں کا ضائع ہو جانا اسی وقت خاتمہ ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی مرتد کی توبہ قبول ہے، اور بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو ان سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے ضرورت سے زائد چیز، ضرورت سے زائد چیز۔ اللہ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس لیے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام صاف صاف تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ یعنی فائدوں کا تعلق دنیا سے، مثلا شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی، مستعدی، اور بعض دفعہ ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے ان نقصانات مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ اور ہر وہ چیز چاہے وہ کتنی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، مثلا ریڈیو، ٹی وی، دیگر اس قسم کی ایجادات، اور لوگ ان کے بعد فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد نقصان کا تقابل کیا ہے، یعنی فائدہ زیادہ کہ نقصان زیادہ ہے، خاص طور پر دین، ایمان اور اخلاق کردار کے لحاظ سے۔ اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ فی الدنیا والآخرت یسألونک فی الدنیا والآخرت ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ امور دینی اور دنیاوی کو اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔
یقیناً اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے، اور پھر یہ حکم ابتداء اسلام میں دیا گیا جس پر فریضت زکوٰۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا، تاہم افضل ضرور ہے. اس کے معنی ہے ما سہل و تیسر ولہم یشق علی القلب، یعنی جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق نہ گزرے. اسلام نے یقیناً انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے، لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے. ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبر گیری، اس کی ضرورت کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے. جو شخص آپ کے زیر کفالت ہے، جو آپ کے ماتحت میں ہے، اس افراد کی خبر گیری، ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرے، اس طرح خرچ کرنے سے منع کیا کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے. جب یتیموں کا مال ظلمن کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ڈر گئے اور یتیموں کی ہر ایک چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جائیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم. امور دینی اور دنیاوی کو اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے. اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بدنیت نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اس پر یہ جب صحابہ ڈر گئے تھے، یعنی کہ یتیموں کا مال بغرض اصلاح بہتری اپنے مال میں ملانے کی اجازت ہے، کھانے کے ہڑپنے کی نیت سے نہیں بلکہ بقدر اصلاح، کہ ہو سکتا ہے یتیموں کا مال ابھی وہ اس لائق نہیں ہے، اس کے مال کو ملا لیا اور ہم نے اس کاروبار میں لگا دیا، کچھ ترقی ہوئی، کچھ نفع آ گیا اس کے پیسے میں اور اس کو دے دیا. ہڑپنے سے منع فرمایا. اس مقصد سے اگر اس کی اصلاح کے مقصد سے ملایا گیا تو کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دیتا ہے، دھیان سے کان کھول کر سنیں، دھیان سے، کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا آمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں. ویسألونک عن المحیض قل هو عذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آپ حیض کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، حالات حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہود و عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی، البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا.
تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا۔ ابن کثیر کے مطابق آیت میں اہل ایمان کو ایماندار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے، اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا، جس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب، نسب، حسن و جمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورتوں کا انتخاب کرو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہ عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب، نسب، حسن و جمال یا دین۔ تم دیندار عورتوں کا انتخاب کرو۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں۔ عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب، نسب، حسن و جمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090، صحیح مسلم حدیث نمبر 1466، صحیح بخاری حدیث نمبر 5090، صحیح مسلم حدیث نمبر 1466۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کے سب سے بہتر متاع قرار دیا اور فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1459، 1469۔ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت بیوی۔ آج ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں شادی کرنے سے پہلے؟ ہم سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں، اس کے بعد حسن دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس، سماج میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا مرتبہ ہے، کتنے عزت دار لوگ ہیں، کتنا مال دیں گے وہ، اور دین کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورتوں کا انتخاب کرو، اور جب ہم اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کے سنت کی، ان کے حکم کے خلاف کام کریں گے تو تباہی بربادی آئے گی، اور تباہی بربادی آج دیکھیے آپ کے سامنے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شادی کی ہوئی شادی شدہ عورتوں کی زندگی کتنی بہتر مستقیم ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے دیندار عورت کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں پہ نفاق، انکار کر دیا گیا کسی بھی ذات مسلک کا، شیخ، سید، انصاری، خان، پٹھان، ہر چیز کے انکار ہو گئے، اس میں صرف دینداری کا حکم دیا گیا کہ تم دیندار عورتوں کا انتخاب کرو۔ اور یہ عورت کے اولیاء ولیوں سے خطاب ہے، اس سے معلوم ہے کہ عورت کا نکاح ولی ہی کرے گا۔ اگر عورت اپنا نکاح خود کرے تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے آپ دیکھیں مفروض لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں، یعنی عورت کے اولیاء سے خطاب ہے کہ اس سے عورت کا نکاح ولی کرے گا، اگر عورت اپنا نکاح خود کرے تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ اور حیض کے بارے میں جو حکم آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ کہ حیض کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، حالات حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام مہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک حیض، ایک استحاضہ۔ اگر بیماری کی وجہ سے بار بار آ رہا ہے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں، لیکن ہر مہینہ جو خون آتا ہے عورتوں کو اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کے ایام میں عورت کو نماز معاف ہے، لیکن روزے رکھنا ممنوع ہے، لیکن روزے کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ نماز کی قضا نہیں، نماز معاف ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا، دیگر گھر کا کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ اختلاط، کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تب یہ آیت اتری جس میں صرف جمع کرنے سے روکا گیا، یعنی مباشرت، عورت میاں بیوی کے بیچ جو مباشرت ہوتی ہے اس سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے، قریب نہ جانے کا مطلب صرف جمع سے ممانعت، یعنی جب وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک تو خون بند ہو جائے، یعنی پھر غسل کیے بغیر بھی پاک ہیں، مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ دوسرے معنی میں خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک غسل نہ کر لے اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا فتح قدیر کے مطابق۔ اور کیا فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں اجازت دی، جہاں سے اجازت دی یعنی شرمگاہ سے، کیونکہ حالات حیض میں بھی اسی کے استعمال سے روکا گیا،
اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے اس فرج شرمگاہ کی اجازت ہے، نہ کہ کسی اور حصے کی۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دبر کا استعمال عورت کا پچھلا حصہ جو پاخانے کا راستہ ہے، کچھ لوگ اس کا سمجھتے ہیں جبکہ وہ حرام ہے، حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ استعمال صرف فرج یعنی آگے کا حصہ شرمگاہ جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ استعمال کا حکم ہے، پچھلا حصہ استعمال کرنا ملعون ہے۔ اس کے بارے میں آپ تفصیل سے یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ بیوی کے دبر میں وطی کرنا کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے کاہن نجومیوں کے پاس جانے کے ساتھ ملایا اور اسے کفر کا نام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص حائضہ عورت یا عورت کے دبر میں، دونوں بات کہی، حائضہ عورت یا پاک ہو عورت اور عورت کے دبر میں یعنی پچھلے حصے میں وطی کرتا ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 135 135، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904 3904، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 639 639۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کتاب صحیح ترغیب میں بھی لکھا ہے اسے، جسے حدیث نمبر 2443 2433 میں صحیح قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے دبر میں وطی کرنے والے پر لعنت کرتے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں یعنی پچھلے حصے میں وطی کرتا وہ ملعون ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2162 2162، صحیح ترغیب حدیث نمبر 3432 3432۔ اس طرح سے ان حدیث سے صاف واضح ہو چکا کہ عورت کے دبر میں وطی کرنے کی حرمت بیان ہوئی، اور یہ فعل فطرت کے بھی منافی و مخالف ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا موجب اور باعث امراض کا سبب بھی ہے۔ بیوی کے دبر میں وطی کرنے والا کیا واجب ہوتا ہے؟ یہ بالکل اللہ کے رسول کیا فرمایا کہ کفر تک میں ملا دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کفر، اس نے شریعت کے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کے ساتھ کفر کیا اس نے، جس نے ایسا کیا۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے بھی دبر میں وطی کرنا حرام ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، عظام وغیرہ میں سے عام مسلمان ائمہ کرام اس سے متفق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، کیا فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو تم ان سے ملنے والے ہو، اور ایمان والے کو خوشخبری سنا دیجیے، وبشر المؤمنین، اور ایمان والے خوشخبری سنا دیجیے۔ اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنے کھیتی میں جہاں سے چاہو اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو۔ یعنی کھیتی کا مطلب ہوتا ہے جہاں بیج بوئے وہاں پودا ہوگے۔ کیا دبر میں کھیتی کرنے سے پودا اگتا ہے؟ دبر میں کھیتی کرنے سے یا وطی کرنے سے حمل ٹھارتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے حکم فرمایا اللہ نے فرمایا کھیتی میں، یعنی کھیتی کیا مطلب ہے کہ اگلا حصہ فروج کے استعمال کرنے کے۔ اور ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، بہتر ہے کہ جب میاں بیوی مباشرت کریں، جب میاں بیوی آپس میں ملیں، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو پاکی کی حالت میں، اس طرح سے جب بیویوں سے مباشرت بھی کرو تو پاکی کی حالت میں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو پاکی کی حالت میں ان سے مباشرت کرو۔ کیا فرمایا؟ پاکی کی حالت میں۔ اور جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ وضو کی حالت میں ملیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں نفل۔ یہ صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے۔ اور جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں تو مرد اپنی عورت کی پیشانی یعنی اس کے سر کے اگلے حصے کو پکڑے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہ علیہ واعوذ بک من شرہا وبشر ما جبلتہ علیہ۔ اے اللہ میں اس کی خیر اور جس پر اسے پیدا کیا اس کی خیر مانگتا ہوں، اور میں اس کے اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2160 2160، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1918 1918۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوی سے ملاقات کرنے کے بارے میں، یعنی جہاں سے اجازت دی یعنی شرمگاہ سے، کیونکہ حالات حیض میں بھی اسی کے استعمال سے روکا گیا، اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے پور شرمگاہ کی اجازت ہے، نہ کہ کسی اور حصے کی۔ کیونکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر
مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو چت لٹا کر یا پیچھے سے پیٹ کے بل یا کروٹ پر، جس طرح چاہو جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعمال ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 4528 4528 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1435 1435. بعض لوگوں نے غلط استعمال لیا دبر کے بارے میں جبکہ یہ منع فرمایا. یہ بالکل غلط ہے. جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا تو اس کا صاف مطلب ہے صرف کھیتی کے استعمال کے لیے کہا جا رہا ہے. اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور یہ کھیتی فروج ہے نہ کہ دبر. اور یہ غیر فطری فعل حدیث میں ایسے شخص پر لعنت کی ہے. ملعون من اتی امرات فی دبورها. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2162، مسند احمد حدیث نمبر 4079 4079 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2162 2162. صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 589 5889. اور ہے کہ ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. اللہ کو اپنے قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ بیٹھو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. یعنی یہاں پہ قسم کے بارے میں بات آ رہی ہے. یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کروں گا. اس قسم کے قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو. کفارہ قسم کے لیے آپ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 89. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں کو نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. للذین یولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنے بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں. یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینہ مثلا تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں. ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کر لے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا. اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دے گا. کوئی شخص اگر غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ میں تم سے ملوں گا ہی نہیں، کبھی نہیں آؤں، تو اگر مدت متعین کیا 1 مہینہ 2 مہینہ اور اس مدت کے بعد ملا تو کفارہ نہیں ہے. لیکن مدت متعین کیا 1-2 مہینہ اور اس سے پہلے مل گیا تو کفارہ ہو گیا. اور اگر مدت متعین ہی نہیں کیا تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے 4 مہینے کا مدت متعین کیا ہے. للذین یولون من نسائهم تربص 4 أشهر 4 مہینہ. یعنی 4 مہینے سے زیادہ معلق رہنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی صورت میں یعنی کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا. اگر متعین وقت متعین کیا اور متعین سے پہلے ملے تو کفارہ دینا ہوگا، اور اگر متعین کرنے کے بعد ملے تو کفارہ نہیں. لیکن اگر متعین نہیں کیا تو 4 مہینہ شریعت نے دیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو وہ اسے طلاق دے دے یا پھر 4 مہینے کے اندر اسے اپنے سے ملا لے، اس سے تعلق قائم کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا تو 4 مہینے کے بعد اسے طلاق دے دے تاکہ عورتوں پر ظلم نہ ہو. یہ عورتوں پر ظلم ہونے سے روکا گیا ہے تفسیر ابن کثیر کے مطابق. ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ 4 مہینہ گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر تعلق قائم نہ کرنے کی صورت میں اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، جیسا کہ جمہور علماء کا یہ مسلک بھی ہے. اور اس کے بعد ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر طلاق کا ہی ارادہ کر لے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی طلاق کی عدت کتنی دی گئی؟ 3 حیض. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقِ فَإِنَّ وَالْمُطَلِّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قروء. ہمارے ہاں مسئلہ ہے 3 مہینہ 10 دن، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ طلاق کی عدت 3 ماہواری تک ہے. یعنی طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں. اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اس کے خاوند اس مدت میں بھی انہیں لوٹا لینے پہ پورا حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. ان ارادوا اصلاح، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور عورتوں کے لیے بھی اچھائی کے ساتھ ویسا ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی متعلقہ عورت سے مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو، یعنی حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے، یعنی 3 قروء، جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی، وہ بھی ہے کیونکہ ان کی عدت ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہے یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا، اور صغیرہ بھی ہو جن کو ابھی حیض نہیں آتا کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے. گویا یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے 3 قروء، جس کے معنی طہر یا 3 حیض کے، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کے دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے. سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی سے اقرار دیے، اس لیے دونوں گنجائش ہے، جبکہ راجح ہے قرأ بمعنی حیض کے. اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہے، یعنی حیض نہ چھپائیں. مثلا کہے کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں جبکہ اسے 3 حیض آ چکے، اس کا مقصد ہے کہ خاوند کی طرف رجوع کرنا، تو یہ حرام ہے. اور اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، جبکہ واقعتاً ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے. اس طرح حمل نہ چھپائیں کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا. نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا، یہ سخت کبیرہ گناہ ہے. نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا، یہ سخت کبیرہ گناہ ہے. اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ کچھ بھی نہ چھپائے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. اور حکم دیا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان والله يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فإن خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. یہ طلاق 2 مرتبہ ہیں، یا پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا، عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ان میں سے کچھ بھی لے لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہے، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ کے حدود ہے، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں، آگے بڑھ جائیں، وہ ظالم میں سے. یعنی اس میں خلا کا بیان آ رہا ہے، یعنی 2 طلاق کے 3 حکم ہے، لیکن یہاں پہ 2 طلاق کے بارے میں بات آ رہی ہے. یعنی رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے. عورت کے ولی کو اس کے حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں. یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کے پورے کرنے کے دونوں شرائط پابند ہیں. تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے، مثلا فطری قوتوں میں، جہاد کی اجازت میں، میراث کے دگنا ہونے میں، قوامیت حاکمیت میں، اختیار طلاق وغیرہ میں. یہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے. یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے. الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے. تیسرے مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے. اور زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا. آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا تھا، اس طرح نہ اسے بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا. اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا. پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دیا جاتا
تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. علاوہ اللہ تعالیٰ نے طلاقتان یعنی دو طلاق فرمایا. الطلاق مرتان، دو طلاق دو مرتبہ فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاق دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ خلاف ہے. سب سے بہتر اور اچھا طریقہ ہے پاکی کی حالت میں عورت کو ایک طلاق دے، اس کو عدت گزارنے کا موقع دے اور خود بھی الگ رہے اور دونوں اپنے اپنے غلطیوں کو دیکھے. اگر احساس ہو دونوں غلطی پر ہے تو جا کے رجوع کر لے، اور اگر احساس ہو نہیں الگ ہی ہونا ہے تو پھر عدت پوری ہونے کے بعد پاکی کی حالت میں دوسری طلاق دے، پھر یہ محاسبہ کرے اپنا اپنا، اور جب احساس ہو دونوں غلطی پر ہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر عدت گزارنے کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دے. اب اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے، لیکن 2 مرتبہ موقع سوچنے سمجھنے کا دیا گیا. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا الطلاق مرتان، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاق دینا صحیح نہیں. ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے ایک یا کئی، اس لیے دوسری مرتبہ طلاق کے بعد مرد کو سوچنے سمجھنے، جلد بازی، غصے میں کام کیے گئے ازالے کا موقع دیا گیا. یہ حکمت ایک مجلس کے 3 طلاقوں کا ایک طلاق راضی قرار دینا بھی باقی رہتا ہے، جیسے کہ اہل حدیث کا مذہب ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کے بارے میں. اس لیے ایک طلاق دیں، سہولت ہے سوچنے کا، 2 دیں، سہولت ہے سوچنے کا، تیسرے کے بعد سہولت نہیں ہے سوچنے کا. اور رجوع کر کے اچھے طریقے سے بسانے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھی طرح سے اسے بسائے. اور تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں. اب آئیے خلا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ خلا کے بارے میں کیا کہتا ہے. یعنی خلا کا بیان ہے کہ یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتی ہے. خاوند اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے. یعنی عورت اگر چاہے طلاق لینا تب مرد اس سے اپنا مہر واپس لے سکتا ہے. یہ حکم دیا گیا. یہاں اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ لے سکتے ہو کہ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. یعنی عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں یہ اور بات ہے دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہے، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں. یہ اللہ کے حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں بڑھ جائیں وہ ظالم میں سے. یعنی عورت اگر خلا لینا چاہے خود سے، مرد طلاق دینا نہیں چاہ رہا، تب ایسی صورت میں حکم ہے کہ خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے. خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی. اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح کو فسخ کر دے گی. گویا خلا بدریہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بدریہ فسخ بھی. دونوں صورتوں میں عدت ایک حید ہے، اس کی عدت ایک حید ہے. لیکن اگر مرد دے گا تو 3 قروء کا حکم آیا، لیکن یہاں پر ایک عدت کا حید ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2229 2228 2229 2228. جامع ترمذی حدیث نمبر 1185 1185. سنن سنائی حدیث نمبر 3492 3492. المستدرک الحاکم حدیث نمبر 2825 2825. عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے. اگر ایسا کرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی. ابن کثیر کے مطابق فَإِن طَلَقَّهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَّهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِذْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا يَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ حُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ اللہ کی حدود ہیں. پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ جان لے
اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ کے حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح سے بساؤ بھلائی کے ساتھ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کے غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا تم پر جو احسان ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی جسے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی تیسری طلاق سے مراد یعنی جب تیسری طلاق کے بعد خاوند اب رجوع نہیں کر سکتا اور نہ نکاح. البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ نکاح اپنے پہلے شوہر سے کر سکتی ہے. یہاں پر دھیان دینے کی بات ہے کہ جب مرد اگر تیسری طلاق دے دیا تو تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو چکی. اب وہ عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد کہیں اور شادی کرے گی اپنی مرضی سے. حکم دیا اپنی مرضی سے اور پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا کسی وجہ سے طلاق دے یا فوت ہو جائے تب وہ عورت پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی. لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ ہے وہ لعنتی فعل ہے یعنی کانٹریکٹ. طلاق دینے کے بعد کسی دوسرے کھڑا کرتے ہیں کانٹریکٹ نکاح کراتے ہیں اور مدت کے ساتھ کہ کل صبح طلاق دے دینا یا 1 گھنٹے میں طلاق دے دینا اتنا پیسے لے لو. یہ لعنتی فعل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی. جامع ترمذی حدیث نمبر 1119 1119 سنن نسائی حدیث نمبر 3445 3445. حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں یاد رکھنے کا یہ زناکاری ہے. اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی اور اسے لعنتی فعل قرار دیا گیا. فتعوذ باللہ من هذا ونعوذ باللہ من هذا. اس لیے الطلاق مرتان نے بتلا دیا گیا کہ 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد نہیں. اس لیے تکرار نہیں جس طرح بظاہر معلوم ہوتی ہے. اور بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں اور مملوک کو آزاد کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا. اللہ نے اسے اس آیت الہی سے اسے منع فرمایا کہ میری آیتیں سے مذاق مت اڑاؤ. کیا فرمایا کہ ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ جس سے مقصد اس کو روکنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق یا نکاح آزادی نافذ ہو جائے گی. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2194 جامع ترمذی حدیث نمبر 1184 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2039 سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2194 2194 جامع ترمذی حدیث نمبر 1184 1184 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2039 2039. اس میں متعلقہ عورت کے مابت ایک تیسرا حکم دیا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت رکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ آیا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا جس پر یہ آیت اتری تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5130 5130. اس سے ایک تو یہ معلوم ہے کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے. اس کی مزید تائید دیگر حدیث سے بھی ہوتی ہے. مثلا لا نکاح الا بولی سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2085 2085 جامع ترمذی حدیث نمبر 1101 1101 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1881 1881 اور ورال غلیل 235 235. یعنی وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدتیں پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہے اور اس میں تمہاری بہترین صفائی پاکیزگی ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے فرمایا اور اس کے بعد ہے کہ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذ سلمتم فما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو تم ان کے خاوندوں سے نکاح سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. یہ نصیحت کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان یقین اس میں تمہاری بہترین صفائی پاکیزگی اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں. یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ والوالدات یرضن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہے اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا جو دستور کے مطابق ہے. ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنا اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر وہ ان دونوں ماں باپ اپنی رضامندی باہمی مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے دستور کے مطابق جو دینا چاہو ان کے حوالے کر دو. اللہ سے ڈرتے رہا کرو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے. جس عورت نے نکاح کے بارے میں بات چلی تھی, جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ان کا نکاح باطل ہے, ان کا نکاح باطل ہے, ان کا نکاح باطل ہے. یہ حدیث ہے کہ انما مرات نکحت بغیر اذن ولیها فنکاح باطل فنکاح باطل فنکاح باطل. سنن مسند احمد 165 165. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2083 2083. جامع ترمذی حدیث نمبر 1102 1102. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1889 1879. ورا الغیل 243 243. یعنی جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ان کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے. اس سے یہ معلوم ہے کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ان کی ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھے. اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بدری عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے. کوئی ایک فریق بھی منمانی نہ کرے. اگر عورت منمانی طریقے سے ولی کی اجازت کو نظر انداز کر دے گی تو وہ نکاح صحیح نہیں بلکہ باطل ہو جائے گا. اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر دے گی اور ولی کے بعد عدالت خود ولی بن جائے گی, عورت کے نکاح کا فرض انجام دے گی. اس لیے ولی آپس میں لڑے تو بادشاہ اس عورت کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں. یہاں پہ اجازت دی گئی کہ دونوں کی رضامندی. اس میں ایک بات آتی ہے جیسا کہ آج کے ماحول میں ہے, عورت اور مرد لڑکا لڑکی آپس میں پیار بھی کرتے ہیں اور لڑکی بدد ہوتی ہے اپنے پیار سے شادی کرنے کو. یہاں پہ حکم شریعت نے دیا ہے کہ اگر وہ لڑکا بہتر ہے تو اس کے ساتھ شادی کر دے کیونکہ رضامندی ہے, اور اگر بہتر نہ ہے تو لڑکی کو سمجھا کر کے جو بہتر ہو وہ کرے. اگر لڑکی پھر بھی نہ مان رضامند نہ ہو تو پھر جہاں اس کی مرضی خواہش کے مطابق شادی کر دے, لیکن اہل ایمان ہونا چاہیے اور اللہ پہ چھوڑ دے یہ معاملہ. اس لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. اگر لڑکی کی رضامندی نہیں ہے تو پھر یہ نکاح باطل ہو جائے گا, نکاح فسخ کرا سکتی ہے لڑکی اپنے آپ. اور یہاں پہ دودھ کے بارے میں بات آئی کہ رضاعت کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ پورے 2 سال دودھ پلائے. ان الفاظ سے ان سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے. دوسری بات معلوم ہے کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے, جیسا کہ جامع ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے لا يحرم من الرضاع الا ما فتق المعاد في الثدي وكان قبل الفطام. جامع ترمذی حدیث نمبر 1152 1152. یعنی وہی رضا دودھ پلانا حرمت کا ثابت کر سکتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھوڑنے کی مدت سے پہلے ہو. چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضا ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا, جس کے بعد رضائی بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے, وہ نکاح حرام ہوگا. جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں نکاح حرام ہوتا ہے. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. صحیح بخاری حدیث نمبر 2645 2645. رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ
باقی رہے گی انشاءاللہ. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے, اور یہ رضاعت کا سلسلہ, دودھ کا سلسلہ, مزید اس پر تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی سمجھنے کا, کہنے کا اور عمل کرنے کا موقع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عقل, اچھی سمجھ اور اچھی عقل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو میں دین سما دے, دین پر چلنا آسان فرما دے, دین آسان فرما دے, دین کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام عالم مسلمانوں کی عزت آب و جان و مال کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام عالم مسلمانوں کی عزت آب و جان و مال کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام عالم مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا فرما دے, آپس کے تعصب, بغض, حسد, جلن, کینہ, چھل کپٹ سے دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو منور فرما دے تاکہ دین اسے سما سکے, دین پر چلنا آسان فرما دے, دین آسان فرما دے, دین کی سمجھ عطا فرما دے, دین پہ عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جو رمضان کے حقوق ہیں اس کے 100% ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے قدموں کو اس راستے پہ کامیاب فرما دے جو راستہ حق ہے, جس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا ہے, جس راستے پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے, جس راستے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر بتایا ہے, جس راستے پہ صحابہ نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ اس راستے پہ ہمارے بھی قدموں کا عمل فرما دے, تمام مسلمانوں کے بھی, آنے نسلوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا پڑھنے وقت نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا علمبردار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام گناہ غلطیاں جو سرزد ہو چکی ہیں بھول سے, جان کے, انجان کے, وہ تمام غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری غلطیوں, کوتاہیوں, لغزشوں, غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر وہ انسان جس کے دلوں میں جو جائز دعائیں ہیں ان کی جائز دعائیں قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و سکون پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت کے مطابق, سنت نبویہ کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ شوق عطا فرما دے, ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بندہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف, اپنا یقین, اپنی محبت پیدا فرما دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا فرما دے, ان کے سنت سے محبت پیدا فرما دے, ان کے سنت پر عمل کرنے توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.